شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ اور آج میرے ساتھ بڑی ایک اہم شخصیت ہے کہ میں ان کو بڑے ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا اور آج وہ مجھے مل گئے ہیں، جن کا نام ہے بابر عباسی۔ نمبر ویلفیئر ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں اور بڑی ایکٹیویٹی ہے ان کے اندر، اور انہوں نے کرونا کے دوران میں بڑا پیسہ تقسیم کیا ہے غریبوں پہ۔ اور ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں سردار وقار صاحب، شہرنامہ اخبار کے کالم نگار بھی ہیں اور بڑی اہم ماشاءاللہ اخبار میں یہ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو میں ان دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ جی، شکریہ، بہت شکریہ جی مغل صاحب۔ بابر عباسی صاحب، آپ پی ٹی آئی کے اندر ماشاءاللہ ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ کا ٹرسٹ کہاں تک پہنچا ہے اور آپ نے یہ فنڈنگ کہاں تک کی ہے؟ بہت شکریہ شکر مغل صاحب آن لائن لینے کا۔ سب سے پہلے شکر مغل صاحب، ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹرسٹ بیسیکلی ہم نے سٹارٹ کیا تھا کرونا کے حوالے سے۔ تو یہ کرونا میں ہم نے تقریباً 1000 ایک فیملی کو اکوموڈیٹ کیا ہے اس ٹرسٹ کے تھرو۔ تقریباً 2 مہینے میں ہم نے 25 سے 30 لاکھ کا راشن اور نقد رقم، ڈیوسی نمبر کافی مشہور گاؤں ہے ہمارا، تو وہاں پہ ہم نے 25 سے 30 لاکھ کی ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ تو ٹرسٹ ہمارا انشاءاللہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کافی جو لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ جو مخیر حضرات تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا ہے۔ تو ٹرسٹ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس ٹرسٹ کے تھرو جتنا ہو سک رہا ہے ہمارے سے۔ بابر عباسی صاحب، مری NA57 کے جو MNA ہیں صداقت علی عباسی صاحب، جی صداقت علی عباسی صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے اپنے علاقے میں۔ یہ مری میں ان کے خلاف احتجاج اور یہ مری کے اندر ان کا نہ جانا، اور اس کے بعد جیسے آپ کے پارٹی کے MNA بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں میرے خیال کے مطابق، سردار وقار صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے، نہیں، جو وزیر نہیں ہے۔ جو الزام تراشی بھی کر رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے سیف اللہ نیازی صاحب کے اوپر جو چیف آرگنائزر ہیں، صداقت علی عباسی صاحب کے اوپر، کہ یہ ایک سوٹ کپڑوں کا لے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ایشو ہے جی؟ مغل صاحب، جہاں تک آپ جو ناقائدین کہہ رہے ہیں NA57 کے، اور جو ابھی ایک واقعہ پیش آیا کوٹلی ستیا میں، شاید آپ اس کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ صداقت علی عباسی کے مخالفین جو ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 30-35 سال سے اقتدار میں بھی رہے ہیں، اور یہ انہی کے کارندے ہیں جو 2 دن سے دھرنا کیے بیٹھے ہوئے ہیں کوٹلی ستیا میں۔ تو اگر آپ ان سے کسی کو آن لائن لے کے ایک سوال پوچھیں کہ وہ آپ کے کون سے وہ کام ہیں جو آپ کے 30-35 سال میں نہیں ہوئے اور جو 2 سال میں ہو جائیں، یہ آپ ان سے کسی کو آن لائن لے کے اگر پوچھ سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو لسٹ بھیج سکتا ہوں NA57 کی، جو صداقت علی عباسی اور ہمارے میجر صاحب ہیں ان کا حلقہ ہے۔ تو ابھی 2 سالوں میں تقریباً 1200 سے 1300 چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں، کوئی روڈ ہو گئی ہے، اس میں میگا پروجیکٹ بھی شامل ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل بھیج دوں گا۔ تو یہ 2 سال کی کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی NA57 میں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بھی حلقے سے NA57 کا کمپیریزن کریں گے اگر، تو آپ کو جو پروجیکٹ تعداد کے حساب سے NA57 میں ملیں گے وہ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملیں گے۔ تو یہ تکلیف ان لوگوں کو یہ ہو رہی ہے کہ 2 سال میں اگر کارکردگی پی ٹی آئی کی یہاں تک ہے تو 5 سال بعد تو ان کا نام لینے والا حلقے میں باقی نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ جو دھرنا ہے یہ کام کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ کام رکوانے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم ان کا جواب اپنی کارکردگی سے دیں گے، اور یہ وہ مسترد شدہ لوگ ہیں جو دھرنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوٹلی ستیا میں، چند لوگ، اور اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ مل بیٹھ کے قیادت کے ساتھ ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ ہماری قیادت ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ بابر عباسی صاحب، یہ انہی وزیر کا کوئی بیچ میں ہتھ کنڈا تو نہیں ہے کہ جو بالکل، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ NA57 سے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں۔ تو یہ ان کے حلقے میں آپ بھی اگر آج جا کے سروے کرتے ہیں تو وہاں پہ آج بھی جو عورتیں وہ سر پہ پانی اٹھا کے لے کے جاتی ہیں، تو قابل شرم ہے یہ ان کے لیے
اور ان کے اواریوں کے لیے کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ 5 سال میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ہم نے ان کی سیاست ختم کر دینی ہے, ہم نے ان کی سیاست دفن کر دینی ہے, اور 2023 میں ہم 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے, پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. جی بابر باشی صاحب, آپ نے کہا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اگلے الیکشن میں, انشاءاللہ جی, دو انشاءاللہ بھی 2/3 کہا جی. اکثریت کے ساتھ ہم آئیں گے. جی سردار وقار صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو وزیر, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, کہ جو ان کے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں صداقت علی باشی صاحب کے اوپر اور سیف اللہ نیازی صاحب کے اوپر, یہ اہم دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا, صداقت علی باشی صاحب بہت ماشاءاللہ گریڈ ہے, اگر مرگلہ ٹون میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. اسی طرح سیف اللہ نیازی صاحب بھی بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں ایز اے ایک صحافی, ایز اے کالم نگار, آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغل صاحب, جہاں تک راجہ بابر عباسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ سیاسی اعتبار سے تو بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے برعکس ہے. گراؤنڈ ریالٹی میں چونکہ یہ جو NA57 ہے یہ کافی بڑا حلقہ ہے, اور اس میں ووٹرز جو ہیں اور جو اپوزیشن ہے ان کا دیکھیں, صداقت علی عباسی صاحب نے جو ووٹ لیے تھے وہ 1,36,249 ووٹ لیے تھے, اور ان کے مد مقابل جو شاہد حقان عباسی صاحب تھے مسلم لیگ نون کے, ان کے ووٹ تھے 1,24,703. تو یہ ایسے اگنور نہیں کر سکتے اپوزیشن کو وہاں کہ ان کے کیا مسائل ہیں, اور شاید بابر عباسی صاحب کو یہ یا ان کا چکر نہیں لگا پورے حلقے کے اندر, چونکہ میرے جو گاؤں کا راستہ ہے وہ بھی NA57 سے گزر کے جاتا ہے. کوہٹا کا جو علاقہ ہے, کوہٹا کی جو روڈ ہے, اسی طرح مری کی جو کوٹلی ستیاں کی روڈ ہے, اس کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو چیخ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک چیخ رہے ہیں. جب آپ گراؤنڈ ریالٹی میں ڈیلیور نہیں کریں گے, اور اپوزیشن بھی آپ ٹوٹل 10,000 یا 9,000 کے مارجن سے آپ لیڈ میں ہیں, تو اس پہ آپ کو اپوزیشن کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کام صرف اپنے ووٹر کے لیے کرنا ہے, بلکہ آپ نے ووٹر ان کے لیے بھی کام کرنا ہے جو اس علاقے کے رہتے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. تو MNA صاحب جو ہیں, جو صداقت علی عباسی صاحب ہیں, ایجوکیشن کے اعتبار سے تو وہ بڑے اچھے ہیں, انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اکنامکس کے اندر اسلامی یونیورسٹی سے, اور ایک ماسٹر نہیں 2 3 ماسٹر کیے ہوئے ہیں, اور وہ KPK کے اندر ایجوکیشن تھنک ٹینک میں بھی آتے ہیں. لیکن بھائی میرے, آپ اپنے علاقے جہاں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا وہاں جائیں, وہاں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھیں اور ڈیلیور کریں. اور جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, تحریک انصاف کی حکومت کو ٹوٹل 3 سال رہ گئے ہیں مغل صاحب, اور 3 سالوں میں اگر یہ ڈیلیور نہ کر پائے تو میں تو ایز اے کالم نگار, ایز اے جرنلسٹ, ایز اے تجزیہ نگار یہ بات کہتا ہوں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اگر یہ ڈیلیور کریں گے, اپنے موٹو جو ان کا تھا اس پہ یہ رہیں گے, تو پھر ان کے مقابلے میں کوئی جماعت کھڑی نہیں ہو سکے گی. یہ سارے مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. جی اپنا وقار صاحب, میرے ساتھ فیصل عباسی صاحب ہیں, کائنات اخبار کے یہ رپورٹر ہیں ماشاءاللہ, بڑے منجے ہوئے اور بڑے اہم, یہ لکھتے بھی ہیں, رپورٹ بھی چھاپتے ہیں, تو میں اپنے پروگرام میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. فیصل عباسی صاحب, آپ کی میں نے ایک خبر پڑھی ہے, چٹھا بختاور میں جو چیک تقسیم کیے گئے ہیں خرم نواز صاحب کے حلقے میں, کیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ صحیح حقدار لوگوں کو ملے ہیں یا وہ بھی اسی طرح ہی نکل گئے ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ شوکت مغل صاحب آپ کا, اور دوسرا راجہ بابر عباسی صاحب ہیں, سردار وقار ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. جی شوکت صاحب, بالکل آپ کی بات میں نے سن لی ہے. تو جو چیک تقسیم ہوئے ہیں یہ حاجی رفاق چٹھا صاحب کے ڈیرے پہ تقسیم ہوئے ہیں, تو اس میں تقریباً 100 سے زیادہ جو چیکس غریب اور جو معذور لوگ تھے وہ ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ اچھا اقدام ہے. اور اس اقدام سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا, آخرت کے جو ہے نا, آخرت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور میں بالخصوص راجہ خرم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے NA52 میں جو ہے غریب اور مستحق عوام میں چیک تقسیم کیے. جی فیصل عباسی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ NA52 جو ہے
کیا اس میں کام صحیح ہو رہے ہیں؟ جی جی آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں؟ جی فیصل عباس سے آواز آ رہی ہے؟ وقار احمد عباسی صاحب ہے میرے ساتھ اسلام آباد سے. یہ پیپل پارٹی کے بڑے اہم رکن اور بڑے اہم کارکن بھی ہیں. میں اپنے پروگرام میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. وقار صاحب آپ پہ سوال ہے کہ آپ ایز اے پیپل پارٹی کے کیا کراچی میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, یہ وزیر اعظم عمران خان کراچی میں جا کر اتنا فنڈ دے کے پیسہ دے کے آئے ہیں, کیا ان غریبوں کو پیسہ ملے گا؟ وقار بھائی صاحب میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ وقار بھائی صاحب میری بات آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ وقار جی بابر باشی صاحب آپ یہ مجھے بتائیے. جی مغل صاحب میں 1 منٹ اگر مجھے دیں گے, میں سردار وقار صاحب قابل احترام بھائی ہیں ہمارے, میں ان کی بات کو لے کے چلتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35 سال کی 30 سے 35 کی محرومیاں ہیں لوگوں کی, وہ اگر سردار صاحب کہیں گے کہ 2 سال میں ختم ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے. آپ مجھ سے ایگری کریں گے مغل صاحب اس بات؟ انشاءاللہ ہم گراؤنڈ پہ ہی یہ جو پروجیکٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں 1300 پروجیکٹ میں سردار صاحب آپ کو بھیج دوں گا, آپ سردار صاحب کو بھی بھیج دیں, تو انشاءاللہ ہم گراؤنڈ پہ ہی ہیں اور گراؤنڈ پہ ہی کام ہو رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے سارے کام ہو جائیں, ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. 2 سال میرے خیال میں, اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30-35 سال سے ان کے کام نہیں ہوئے تو 2 سال 3 سال ہمیں اور دیکھ لیں. اگر ہم نے اپنی کارکردگی شو نہیں کی تو وہ ہمیں ریجیکٹ کریں, کسی اور کو لے کے آ جائیں. جی وقار صاحب, میں مغل صاحب بابر بادشاہ نے سوال بڑا زبردست کیا ہے کہ اگر ہم نے کام اچھے نہیں کیے ہیں تو ہمیں ریجیکٹ کریں, دوسرا کوئی اور منتخب کر دیں. اس کا آپ جواب دیجئے. دیکھیں مغل صاحب, اگر کارکردگی نہیں دکھاتے ہم تو لوگوں کا حق ہے وہ ہمیں ریجیکٹ کریں, کسی اور بندے کو لے کے آ جائیں, لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ 5 سال پورے کرنے دیں اپنے. اس کے بعد ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, ان سے ووٹ مانگیں گے. اگر ان کو لگا کہ ہم نے کارکردگی دکھائی ہے تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے. کیونکہ راجہ بابر عباسی صاحب شاید مری سے ہی بلانگ کرتے ہیں, اور میں یہ مغل صاحب سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید پتا ہوگا کہ شاید حقان عباسی کے ہارنے کی جو وجہ تھی وہ ایک سڑک تھی جو مری سے کوالے کو نیچے والی سڑک جاتی تھی. اس سڑک کو وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی مطلب کارپیٹ نہیں کروا سکے تھے, اور لوگوں کو سخت غم و غصہ تھا کہ یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اگر یہ کام نہیں کروا سکا. ابھی ہماری حکومت نے وہ کمپلیٹ کروا دی ہے, اگر آپ کے علم میں ہو. میں اسی پہ آ رہا ہوں بابر عباسی صاحب, میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ کی دیکھیں یہ مری آپ کا حلقہ جو N57 ہے صداقت علی عباسی صاحب کا, عباسیوں کی جو ہسٹری ہے وہ حکومت کے اندر رہتے ہیں اور ان کی سیٹ موجود ہوتی ہے, وہ چاہے شاید حقان عباسی ہو, صداقت علی عباسی ہو یا کوئی اور عباسی ہو, عباسی حکومت کا حصہ رہتے ہیں. اور مری کے اندر ستی صاحب بھی ہیں. ستی صاحب پیپلز پارٹی نے, مرتضی ستی صاحب نے بڑا عرصہ اس علاقے کو رن کیا ہے. اب جو 57 ہے مغل صاحب, جی مغل صاحب, میں جو 57 ہے اس کے اندر مری آتا ہے, اس کے اندر کٹلی ستیاں آتا ہے, اس کے اندر کوہٹا آتا ہے, اور اس کے اندر کلر سیدان کی 6 یونین کونسلز بھی آتی ہیں. یہ بہت بڑا حلقہ ہے. اور جہاں تک آپ مسائل دیکھیں, آپ نے وزٹ میں 4 دن پہلے کلر سیدہ روڈ پہ گیا جو 57 کی روڈ ہے, ان کے آپ اس کے حال دیکھ لیں, کوہٹا آزاد پتن روڈ کا حال دیکھ لیں. تو جو لوگ سروے بھائی جان 2 سال گزر چکے ہیں اور 3 سال گزرتے ہوئے بھی
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी नहीं पता चलेगा, वो गुजर जाएंगे। डिलीवर करें और डिलीवर कर दिखाएं। पूरी उम्मीद रहे सरदार साहब, इंशाल्लाह सब काम होंगे, पूरी उम्मीद रहे। गवर्नमेंट अपने काम कर रही है। सदाकत अली अब्बासी साहब अपने हल्के में बहुत एक्टिव हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो मैं आप पे सवाल कर रहा हूँ, आप उस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि क्या जो वजीर साहब इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है? मेरे ख्याल में जी शौकत साहब इसमें कोई सदाकत नहीं है, बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। जी सरदार वकार साहब, आप क्या कहते हैं? मुगल साहब देखें, एक शायद आपको किस्सा माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे मेरा हाफजा। एक सदाकत अली अब्बासी साहब की एक वीडियो लीक हुई थी, ऑडियो लीक हुई थी और उसके भी बड़े चर्चे हुए थे। वो ऑडियो राजा बाबर अब्बासी साहब ने सुनी होगी। हम मीडिया वालों के दिमागों में भी वो सेव रहती हैं बातें, वो गुम नहीं होती। और तो ये जो मतलब जो जिस मिनिस्टर का आप नाम नहीं लेना चाह रहे, चले मैं नाम ले लेता हूँ। छोटी मोटी बातें लगी रहती हैं, हर पार्टी में लगी रहती नहीं ना सर, मैं अब्बासी साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस्सा माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे मेरा हाफजा। तो ये किस्सा माजी है और ये चलता रहेगा। सरदार वकार साहब ये वो वजीर हैं कि जो चांद भी अचानक निकाल लेते हैं, ईद भी उनकी मर्जी से होती है। तो ये देखें वजीर तो मेरी बात सुने, वजीर तो है वो एक वजीर नहीं है, वो काम्बो है, काम्बो। वो हर चीज का मतलब उनके अंदर आप देखें, वकील वो रहे, जर्नलिस्ट वो रहे और हर दौरे हुकूमत में वो किसी ना किसी पोस्ट पे रहे। तो ये तो तजर्बा होता है, ये बड़ा और विजनरी है। उनके विजन से मैं तो एज ए जर्नलिस्ट हो सकता है मैं उनका मुखालिफ भी हूँ, उनकी बहुत सारी बातों से मुझे इख्तिलाफ राय हो, लेकिन मैं उनके विजनरी होने को मैं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके आइडियाज ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जी राजा बाबर अब्बासी साहब, आप अपने इलाके में और अहम काम क्या करवाने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, ये मरी की बात कर रहे थे सरदार वकार साहब। मैं आपको कोटली सतिया के प्रोजेक्ट्स की भी अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल आपको भेज देता हूँ। तकरीबन 300 के लगभग प्रोजेक्ट्स हैं जो 80% कंप्लीट हो चुके हैं कोटली सतिया के। तो पाइपलाइन में है सारा। ये जिस रोड की आपने बात की है, इंशाल्लाह मेन रोड है कोटली सतिया की, ये भी बनेगी। कलर साइडा की रोड है वो, लेकिन टाइम के साथ ये सारा कुछ होगा। जी शुक्र मुगल साहब। कोटा आजाद पतन रोड को भी देखें, एक तो वो मेरे इलाके की है, दूसरा उसको भी देखें, वो कश्मीर और पाकिस्तान को आपस में मिलाती है। इंशाल्लाह जी बनेगी इंशाल्लाह। राजा बाबर अब्बासी साहब, आगे बल्दियात भी आ रहा है, क्या आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, हम तो शुक्र मुगल साहब पार्टी के साथ हैं। जिस तरह पार्टी ने डिसीजन करना है हम इंशाल्लाह। नहीं, आप भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते देखें पार्टी क्या डिसीजन लेती है। बाबर अब्बासी साहब, आपने पार्टी के लिए बड़ी खिदमत है, आपने बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है। अकबर जी, हम मुगल साहब आपको पता है तो आपको शेख रशीद साहब का जवाब भी पता होगा। कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग तो हकीकत यही है अभी तरीके इंसाफ की। हकीकत यही है, जो लोग जेन्युइन लोग होते हैं। देखें, ये वो बाबर अब्बासी है कि जब पहला इलेक्शन 2013 का हुआ, इमरान खान साहब की जब जीत हुई तो इनके दफ्तर के साथ इनके मुखालफिन का दफ्तर है जो इमरान खान। लेकिन मुगल साहब एक आप जो जेन्युइन, अभी सदाकत अली अब्बासी जो है ये पीपल पार्टी, ये तहरीक इंसाफ का जेन्युइन वर्कर है और इसको सही लिया गया है। जी जी जी, लेकिन ये अभी जेन्युइन ये सरदार साहब काफी बंदे पर तोल रहे थे टिकट के लिए, लेकिन हकीकी वर्कर को टिकट मिला है और उसने प्रूव भी किया है कि और लोगों ने बस हकीकी वर्कर को अब डिलीवर करने का। अब मैं आपको एक बात बताऊं अब्बासी साहब, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, बल्कि पूरी तरीके इंसाफ ज़हन नशीन कर ले कि लोग आपसे ग्राउंड रियलिटी पे आपका एनालाइज करेंगे, आपका तजिया ग्राउंड रियलिटी पे करेंगे। आप ये चीज ज़हन से निकाल लें कि आपने घबराना नहीं है या हम बेहतर कर रहे हैं।
آپ بہتر کر رہے ہیں, آپ کاغذی طور پہ ساری چیزیں بہتر کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا جو لیڈر ہے, آپ کا جو پارٹی کا ہیڈ ہے, وہ انتہائی ایماندار ہے, اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے. لیکن اب قوم کی بس ہو چکی ہے. جب کراچی میں بھنڈی 213 روپے کلو ہو گئی ہے تو اب بس ہو گئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی بس ہمیں تھوڑا گھبرانے بھی دیں. سردار وقار صاحب سردار صاحب یہ تو سیزن یہ تو سیزن کے ریٹ ہیں, چینی کبھی 60 دیکھیں روپے پہ ہوتی ہے, کبھی 200 مغل روپے پہ صاحب, چلی چینی جاتی پہ ہے. تو نوٹس لیا ہوا, پر اس نوٹس کا کوئی رزلٹ تو آنے دیں. راجہ آ بابر جائے گا باشی جی. صاحب, غریب کی 4 چیزیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے. مغل غریب کو صاحب پور 4 امید چیزوں رہے کی جی. ضرورت ہے. دیکھیں غریب کو جو 30-35 سال سے غریب اگر ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو اس بھی سزا تو ملے گی. نہیں سزا دیکھیں, اگر آپ نے کسی کو حقیقت کے اندر رکھنا ہے تو پھر اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ایسے زندگی گزارنی ہے. میرے خیال میں دیکھیں, یہ میری رائے ہو سکتی ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کو دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ جائیں کہ ہمارا ملک چل کس پہ رہا ہے. آئی ایم ایف کے ہم کتنے مقروض ہیں, تو دیکھیں ان کی پالیسی لے کے ہم نے تو تب تک کیری آن کرنا ہے جب تک ہم نے انہیں پیسے چکا نہیں دینے ان کے, میرے خیال میں. باقی تو مغل صاحب بھی بابر باشی صاحب بڑے نعرے تھے, کوئی وہ سارے خواب جھوٹے ہی دیکھیں نکلے, کوئی خواب سچا نہیں ہوا ہے. مغل صاحب یہ آپ 2 سال ہوئے ہیں, 2 سال کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کسی کی کارکردگی کو میرے خیال میں جج کرنے کے لیے. تھوڑا سا ٹائم دیں ہمیں, دیکھیں سال ایک تک انشاءاللہ چیزیں دیکھیں ایک اپنی منٹ, جگہ پہ میں جانا شروع ہو جائیں گے. اس چیز سے آپ کی ڈس ایگری کروں گا. عباسی صاحب کی اس چیز سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا کہ 2 سال ہوئے ہیں. آپ کو 22 سال عمران خان کی جدوجہد ہے, اور وہ جدوجہد اسی معاشرے کے اندر ہے, اسی نظام کے اندر ہے, اور 2 سال آپ کو اقتدار میں ہو گئے تو ٹوٹل آپ کو 24 برس ہو گئے ہیں. آپ نے سردار صاحب یہ ایک تبدیلی لائی ہے جو نظر آ رہی ہے, وہ دیکھیں تبدیلی مہنگائی کی ہے. وہ مہنگائی کی تبدیلی ضرور آئی ہے کہ جو چیز پہلے سستی تھی اب وہ مہنگی ہو چکی ہے, اور اچھی خاصی مہنگی ہو چکی ہے. سردار رہی صاحب بات, یہ دیکھیں اس بات کا آپ کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ دیکھیں پانی کی گہرائی کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب بندہ پانی کے اندر جاتا ہے. باہر سے تو ہم کافی کچھ اسس کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا, لیکن جب اندر جائیں گے تو ہمیں پتا چلا کہ کتنا کچھ گند کر کے یہ گئے ہیں, لیکن چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. آپ امید رکھیں انشاءاللہ آپ آنے کو والے دنوں میں پانی بہتری کی, ہے. عباسی صاحب سنیے گا, آپ کو پانی کی گہرائی کا اندازہ تھا, لیکن آپ نے جو ٹیم اتاری اس کو تیرنا نہیں آتا. تیرنا نہیں چلے آتا ہماری گھر اپنا سردار وقار مغل صاحب اب کافی حد تک ٹیم تیرنا سیکھ چکی ہے. انشاءاللہ آپ ڈیلیورنس ہاں دیکھیں سیکھ گے آنے چکی ہے, والے یہ بات دنوں میں. ٹھیک ہے آپ کی. وقار عباسی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وقار احمد عباسی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سردار وقار صاحب, راجہ بابر باشی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. یہ ایکچولی بڑا دفاع کر رہے ہیں, یہ شروع سے دفاع کرتے ہی آئے ہیں, لیکن آپ کے اس سوال کا میں اس جواب کو میں ایگری کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا, لیکن جو ٹیم ان کے ساتھ لگ گئی ہے اس ٹیم کو تیرنا نہیں آتا تھا. کون مغل سی صاحب آپ بھی تو دیکھیں ہماری مغل ٹیم کا حصہ ہیں, آپ بھی مغل ہماری صاحب ٹیم کا حصہ ہیں, مشورے راجہ دیتے رہے ہمیں آپ انشاءاللہ. دیکھیں, میں راجہ ابھی بابر آپ باشی جہاں صاحب, سردار وقار صاحب, راجہ بابر باشی صاحب, میں سچ لے کے آیا ہوں, سچ دکھاؤں گا. آپ کے وزیر آپ کے اپنے وزیروں پہ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ایسے لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جن لوگ اپنے علاقے میں اچھے خاصے کام کر رہے ہیں. دیکھیں آستین کے سانپ تو نو ڈاؤٹ کہ ہماری پارٹی میں ہیں, آستین کے سانپ ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے بھی آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو اس کا بھی قلعہ کامہ جیسے وہ مرتضیٰ ستی صاحب کا ہوا ہے, پارٹی ان کو میرے خیال میں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے ان کی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے. اور اگر آپ جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اگر آپ میرے ساتھ مغل صاحب کسی دن مری چلیں, میں آپ کو وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز دکھاتا ہوں کہ جو مرتضیٰ ستی صاحب نے باتیں کی ہیں وہ 90% غلط باتیں تھی, جو قبضہ مافیا کے حوالے سے تھی یا دوسری کسی حوالے سے تھی. بابر بادشاہ, یہی لوگ بھی پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک گروپ بندی ہے,
یہی مسئلہ ہے اس میں، اس جماعت کے اندر ایسے لوگوں کو آپ نکالیں، اپنی پارٹی سے باہر نکال کے پھینکیں. دیکھیں ایسے لوگ لائیں جو لوگ عوام کی خدمت کر سکیں. آنے والے جب وقت اگلا آئے تو پھر اللہ پاک آپ کو موقع دے ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. جی سردار آمین وقار صاحب، آمین. ہمارے پاس وقت آگے بہت قریب ہے، تو آپ آخری تجزیہ کیا دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی مغل صاحب جو راجہ بابر عباسی صاحب باتیں کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے یہ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں تحریک انصاف کو اب ڈیلیور کرنا ہے. اب قوم کوئی سننے کو تیار نہیں کہ ہم بہت اچھا کام کیا ہے، بہت ساری اصلاحات لانی تھی، وہ اصلاحات اس طرح کی نہیں آئی. انصاف کے نظام کو بہتر کرنا تھا، انصاف کے نظام میں بہتری نہیں آ سکی. عدالتی نظام کو بہتر کرنا تھا، اس میں بہتری نہیں آ سکی. پولیس کے سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا، اس میں بہتری نہیں آ سکی. ایجوکیشن کے سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا، اس میں بہتری نہیں آ سکی. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا یہ حال ہے. ایجوکیشن کے پچھلی جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے 100 بسز اسکولوں کو دی تھی، فیڈرل کے جتنے اسکول تھے ان کو 100 بسز دی تھی. آپ مغل صاحب حیران ہو جائیں گے کہ 30% بسز رن ہیں اور 70% نئی بسز قوم کے پیسے سے لی ہوئی. ان بسز کے انجن میں سے گھاس باہر آ گئی ہے کھڑی کھڑی. پیٹرول نہیں ہے، انتظامی امور میں ڈرائیور نہیں ہے، کنڈکٹر نہیں ہے کہ وہ چل سکیں، فنڈنگ نہیں ہے. اور جب منسٹر صاحب کو یہ بات کہی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے. ایسی تو کوئی بات نہیں. میں کہا بھائی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ جب سے منسٹر بنے ہوئے آپ نے تو اسکولوں کا دورہ تک نہیں کیا. آپ کو تو یہ تک نہیں پتا کہ کس اسکول کی بلڈنگ کس حالت میں ہے، کس اسکول کو رینوویشن چاہیے، بچوں کی کیا ضروریات ہیں. تو یہ بھائی ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ 5 سال عباسی صاحب پورے کریں گے انشاءاللہ. یہ جمہوری تسلسل چلے گا، آپ 5 سال پورے کریں گے. اور آپ یہ سمجھیں کہ NA57 کی جیسے شیرشی صاحب ہیں، شیرشی صاحب کو نہ وزارتوں کی انہوں نے کہا کہ مجھے وزارتوں کی بھوک نہیں ہے، تو میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن وہ پنڈی کے عوام کی جس حلقے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں ان عوام کی وہ رگ رگ سے واقف ہیں. ان کو پتا ہے کہ عوام کی کیا ڈیمانڈ ہے، میں نے عوام کو کیا ڈیلیور کرنا ہے کیا نہیں ڈیلیور کرنا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے مغل صاحب، صداقت علی عباسی صاحب جو بیوروکریسی ان کے انڈر آتی ہے، جن سے انہوں نے کام لینا ہے، وہ اتنا تجربہ نہیں رکھتے کہ اس بیوروکریسی کے اوپر چڑھ کے وہ کام کروا سکیں، اس سے کام لے سکیں. کام کرنا نہیں، کام لینا سب سے بڑا کام ہوتا ہے. آپ کام لیں، آپ کا کام بولے گا، آپ کا کام لوگوں کو نظر آئے گا. تو آپ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے. عباسی صاحب معذرت کے ساتھ میری جو تجزیاتی آنکھ ہے وہ دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے تھے. جی سردار بابر عباسی صاحب، سردار وقار صاحب نے آپ کے پاس 1 منٹ ہے. 1 منٹ میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے. کیا اگلے 3 سالوں میں یہ ساری چیزیں آپ ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں میں وقار بھائی کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو بسز کی نشاندہی کی ہے، دیکھیں ان کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے. ان کا کام ہے کہ اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ اس کو ریز کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں. تو یہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. تو اگر اس طرح کے پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگر حکام والا تک یہ بات جائے گی تو میرے خیال میں اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی ہے سردار صاحب نے، تو میں ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. اگر 100% نہیں تو 50% میں ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ڈیلیورنس بھی نظر آئے گی، آپ کو ہر چیز میں بہتری آنے والے دنوں میں نظر آئے گی انشاءاللہ. بابر عباسی صاحب 3 سالوں میں ڈیلیور اور مغل صاحب میرا بھی جو آپ نے قوم سے وعدے کیے ہوئے ہیں 3 سالوں میں ڈیلیور ہو جائیں گے؟ مغل صاحب اپنی تو ہماری تو پوری کوشش ہوگی، PTI کی پوری کوشش ہوگی. یہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ عوام سے ووٹیں لے کے آئے اور ڈیلیور نہ کرے. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو کوشش اپنی پوری ہوگی انشاءاللہ کہ ہم ڈیلیور کریں. باقی دیکھیں جو رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا. جی سردار صاحب 30 سیکنڈ. وقار صاحب بتائیے. مغل صاحب کل آپ نیکسٹ آپ جو پروگرام کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ وہ پروگرام کریں جو تحریک انصاف کی حکومت نے سٹیزن پورٹل بنایا تھا، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور لوگ اس پہ کتنا جو ہے نا اس پہ ٹرسٹ کریں. ان کی
की बातें सुन के ना, इनकी बातों पे आप वज़ीर आज़म हाउस कॉल करें, लाइन एंटर पे नंबर जो है उस पे आप लाइन रैंक नंबर जो है उस पे आप कॉल करें, आपको आगे से मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना आपको आगे से सुन लीजिएगा, आपसे आपको मैं देखिए सरदार साहब की इस बात से टोटल डिसएग्री करता हूं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि इसी सिटीजन पोर्टल से मैंने अपना एक एफआईआर करवाई है और बड़े अच्छे तरीके से मेरी वो एफआईआर हुई है। एक चेक के सिलसिले में मेरी एफआईआर थी, तो बड़े प्रोटोकॉल से बड़े मैं आपसे आप मेरे साथ बैठे हैं, आप अब्बासी साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप फीडबैक चेक करवाएं। अगर वो फीडबैक 70% 80% से अबव ना गए तो मैं यहाँ तजिया करना छोड़ दूंगा, अपनी सहाबत छोड़ दूंगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ सरदार साहब, पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये दोबारा मिलेंगे आप सर, मैं भी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, फ्लास तो